بنیادی جو نقطہ ہے، سقم ہے، تنازع کی جو جڑ ہے وہ ڈیورنڈ لائن ہے، اور اس سے یہ ساری چیزیں پوٹتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کا ان سب حالات میں کوئی کردار ہے؟ دیکھیں، میں پاکستان کی جانب سے نہیں ہے. پاکستان کی جانب سے ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دس از این سیٹلڈ انٹرنیشنل بارڈر. ہم اس کو انٹرنیشنل بارڈر کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور باقی دنیا بھی سمجھتی ہے. دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی سے لے کے رشین فیڈریشن پہ چلے جائیں، چائنا، یو ایس، کسی بھی طرف چلے جائیں، کوئی ملک اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں افغان پرسپیکٹیو کی طرف. ان کی جانب سے یہ ضرور بار بار اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اور ایٹ ٹائمز میں سمجھتا ہوں کہ جو انفلیٹڈ افغان ایگو ہے، یا جو افغانستان کی نیشن سٹیٹ بلڈنگ کا جو پروجیکٹ ہے، اور یہ نیشن سٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. جو ماڈرن افغانستان ہے وہ 1.5 سال، اگر امیر محمد عثمان خان صاحب کو اگر آپ ان کے بنیادی آرکیٹیکٹ کے طور پہ لے لیں تو شاید یہ اتنا غلط نہیں ہوگا. اور ورنہ تو اس سے پہلے تو ٹرائبل کنفیڈریسی کے طور پہ جو ہے نا بارکزیوں میں اور صدرزیوں میں کنٹیسٹ چل رہا تھا، ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ. لیکن نسبتاً اگر کسی اسٹینڈنگ آرمی کی طرف بھی آیا ہے، یا باقی جو ریاست کے انسٹیٹیوشنل ادارے تھے اور اس کے تشکیل پائی، وہ پوسٹ امیر دوست خان صاحب کا ہے. اب امیر دوست خان صاحب کے بعد زارسٹ رشیا اور برٹش امپائر کے بیچ میں جو گریٹ گیم چل رہی ہوتی ہے، اس میں افغانستان کو، سب دنیا کو پتہ ہے کہ 3 افغان اینگلو وارز ہوئی. ان کا کانسیکوینس کیا تھا؟ ان کا کانسیکوینس یہی تھا کہ اس ایریے کو دونوں نے بفر زون کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا کہ نہ آپ وہاں سے بڑھیں گے، نہ ہم یہاں سے آگے آئیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت کی برٹش مائٹ یا برٹش امپائر کا جو اسٹرینتھ تھی، یا زارسٹ رشیس کی تھی، وہ اگر وہ ان کے گیم پلان میں ہوتا، ان کی انٹینشن ہوتی، ان کا ارادہ ہوتا، تو وہ اس افغانستان کو آکوپائی نہیں کر سکتے. میرے خیال میں وہ کر لیتے. بعد میں اگر ریزسٹنس ہوتی نہ ہوتی وہ تو بات کا سلسلہ تھا. آکوپائی کرنے کی اسٹرینتھ دونوں میں تھی. ڈیلیبریٹلی دونوں نے اس کو بفر زون ڈکلیئر کیا کہ یہ ہمارا نو مین لینڈ سارٹ آف ایریا ہوگا، اور نہ آپ آگے بڑھیں گے اور نہ ہم بڑھیں گے. اس کے نتیجے میں انہوں نے ڈیورنڈ لائن ہمارے برٹش راج اور افغانستان، ماڈرن افغانستان کے بیچ میں کھینچی، اور باقی جو سینٹرل ایشین سٹیٹس جو آج ہیں اور جو اس وقت سوویت رشین فیڈریشن اور بعد میں سوویت یونین کا حصہ بنی، وہ بارڈرز وہاں سے ڈراز ہوئی. اب ڈیورنڈ جو ہے موجودہ افغانستان کا جو بارڈر ہے، اس کا شاید 10%، 12%، 14% ہو. جو ریمیننگ لائن ہے وہ بھی کوئی حضرت عمر کے دور سے تو نہیں آ رہی ہے، مطلب وہ بھی انہی برٹشرز نے ہی ڈیمارکیٹ کی تھی. انہوں نے زارسٹ رشیا کے ساتھ کی تھی، ادھر یہ برٹش امپائر کے ساتھ ہوئی. باقی سارے سیکروسینکٹ ہیں، باقی سارے مقدس ہیں، لیکن ان کے ذہن میں جو انسیکرڈ لائن ہے وہ یہ ہماری طرف ہے، ہماری جانب ہے. یہ بدقسمتی ہے. تو یہ مسئلہ افغانستان سائڈ کے، پاکستان سائڈ کا نہیں ہے. کنسپریسی تھیوری یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو اس لیے اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ افغانستان اسٹیبل ہو گیا تو وہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ اٹھائے گا. اور جب مطلب اور پھر کیا ہوگا، مطلب وہ پاکستان کا یہ ایریا لے لے گا، وہ جو ان کا کلیم ہے اس کے مطابق وہ اس کو ریکلیم، مطلب ہماری زمین ریکلیم کر لیں گے. یہی آپ کہہ رہے ہیں کانسپریسی تھیوری. اچھا، مجھے حیرت اس پہ ہوتی ہے، اور اب موجودہ حالات میں تو بالکل ہی مجھے اٹس سچ اے سریل اینڈ بیزار سجیشن. جو ملک اپنے سے 10 گنا بڑی اکانومی کو ایٹ بے رکھتا ہے، اپنے سے دور رکھتا ہے، جو نیوکلیئر پاور بھی رکھتا ہے، جو ایئر فورس بھی رکھتا ہے، میں ہندوستان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ افغانستان سے ڈرے گا کہ وہ مجھ سے میری زمین لے لے گا. مطلب یہ پیرانویا کا وجود نہیں ہے. مطلب ہماری طرف سے کبھی شاید کسی سنجیدہ فورم پہ ایون فار دا سیک آف ڈسکشن بھی یہ بات، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوویت یونین، انگریز اور امریکہ جیسی طاقتوں کو، نیٹو جیسی طاقتوں کو شکست دی، تو پاکستان کی کیا حیثیت ہے؟ میں اس میں یہی عرض کروں گا، ہمارے بھائی ہیں، کہ اس میں ایک جملہ اگر وہ کہتے نا کہ تھینک یو پاکستان، تو پوری کہانی مکمل ہو جاتی. یہ باتیں جتنی یہ کر رہے ہیں نا، یہ نامکمل ہے. اس میں اگر تھینک یو پاکستان نہ ہونا
تو نہ یہ سوویت یونین کی شکست بنتی ہے نہ کسی اور کی شکست بنتی ہے. اس میں جگہ جگہ پاکستان کا کہیں پر ڈکلیئرڈ اوپن، کہیں پر ان ایڈورٹنٹلی غیر ارادی طور پہ جو نیٹو اور امریکہ کی فورسز تھی اس میں ہم نے ارادتاً ان کی مدد نہیں کی. میں بالکل یہ کلیم نہیں کر رہا ہوں. غیر ان ایڈورٹنٹلی غیر ارادی طور پہ ہماری جو پالیسی تھی جس میں ہم بالکل حق بجانب تھے کہ ہم نے صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ نیٹو کا فائٹنگ مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں تھا. وہ ذمہ داری تھی امریکنز کی اور ان کے الائٹ کی کہ وہ افغانستان کی ٹیریٹری پہ ان سے لڑتے. ہم نے وہ اگنور کیا، اس کو ٹارگٹ نہیں رکھا، اور یہ بالکل اوپن کمیونیکیشن میں تھی دونوں ملٹری لیڈرشپس کی جانب سے، جس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی انسرجنسی کو پریزنس کو طوالت دی، اور اس طوالت کے نتیجے میں اور بھی ایسی ریزنز تھی جو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کو اس خطے سے نکلنا ہے. میں آج بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکن کو شکست، کیا طالبان کیلیفورنیا پہ حکومت کر رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، یا وہ لنڈن کے میئر کا باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں. Americans did not lose the war, they lost the interest. اور losing the interest جو تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ جو ایمرجنگ ڈریگن تھا، جو چائنا تھا، وہ اتنا بڑا تھریٹ بنتا جا رہا تھا. انہوں نے یہ وار تھیٹرز عراق، افغانستان، آس پاس کے جتنے تھے اس میں کرٹیل کیا، کم کیا، لمٹ کیا، اور فوکس کرنا چاہا اور کر رہے ہیں ٹورڈز چائنا. آپ پوری دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہیں آپ اس میں غور کریں. اب اس کو ہمارے بھائی ہیں، مطلب وہ جگہ جگہ اس کو اپنی ایگو اور شوونزم کو بڑھانے کے لیے کہتے رہیں کہ ہم نے اس کو شکست دے دی ہے، اس کو شکست دے دی ہے. پہلے تو ان کو ہم سب کو عاجز ہونا چاہیے. عاجزی بہت اللہ کو پسند ہے، بہت پسند ہے. تکبر تقوی کا ہو، تکبر جرت کا ہو، تکبر کسی بھی فارم میں ہو، اس کے کوئی انجام خاص اچھا نہیں ہوتا. ہمارے بھائی ہیں، ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں. پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ایک سٹیبل، پراسپر اور مضبوط افغانستان ہے. پاکستان کے انٹرسٹ میں قطعاً یہ نہیں. اگر افغانستان اکنامکلی مضبوط ہوگا، انٹرنلی سٹیبل ہوگا، وہ نہ ازبکستان کے لیے استعمال ہوگا، ضرورت نہیں ہوگی نا اس کو، تاجکستان کے لیے نہیں ہوگا، ہندوستان کے لیے نہیں ہوگا، ایران کے لیے نہیں ہوگا، ہمارے لیے بھی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے یہ ویکن افغانستان ہوگا، کمزور افغانستان ہوگا، اس کی ولنریبلٹیز بڑھیں گی، یہ کسی کے ہاتھ بھی استعمال ہوگا. اچھا، افغان طالبان ابھی جب اقتدار ان کو مل گیا تو سب سے زیادہ جشن شاید افغانستان سے بھی زیادہ پاکستان میں منایا گیا. تو اس کے بعد افغان طالبان کیوں پاکستان سے ناراض ہو گئے؟ دیکھیں، ایک اینٹی پاکستان کانسٹیٹوئنسی جو ہے نا وہ افغانستان میں بن چکی ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں، اور لوگ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. آپ کرزئی صاحب کے دور کو دیکھ لیں، آپ اشرف غنی صاحب کے دور کو دیکھ لیں، یا اس سے پہلے دیکھ لیں. اتنا زیادہ اینٹی پاکستان نیریٹو انہوں نے اپنے ڈی این اے میں شامل کرا لیا ہے کہ اب کمیونسٹ ببرک یا اسلامسٹ ملا یعقوب یا متوکل یا ڈیموکریٹ اشرف غنی، اینٹی پاکستان سٹانس آپ کو اس میں تسلسل کے ساتھ نظر آتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ افغان ڈی این اے کو پچھلے 70 سال 60 سال سے اس طرح کا شیپ کیا گیا. آن ریالٹی یا ریئلسٹکلی اگر آپ اس کو دیکھ لیں، جتنا اکنامک، کلچرل، لنگوسٹک انٹرسٹ اور لنکیجز افغانستان کے پاکستان کے ساتھ ہیں، اس کے جتنے بھی ہمسائے ہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ازبکستان ہو، چاہے وہ تاجکستان ہو، چاہے وہ ترکمنز ہوں، چاہے وہ چائنا ہو. پاکستان از دا اونلی ون. بڑا بارڈر ہے اس کے ساتھ، پشتونوں کی آبادی دونوں طرف پر موجود ہے، ایک قسم کی موسیقی سنتے ہیں، ایک قسم کے شہراء کو پسند کرتے ہیں، ایک قسم کی روایات ہیں، مسلک ایک جیسا ہے، مور اور لیس دیوبند اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، مذہبی حوالے سے ایک جیسے ہیں. آپ کے کاکڑ بھی اس وقت بہت حکومت میں ہیں. کاکڑ یقیناً، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کاکڑ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اور جن کو سب سے قریب ہونا چاہیے تھا اتنے الجھاؤ کا شکار ہو گئے ہیں کہ اسی کو عدو مبین ڈکلیئر کر دیا، سب سے بڑا دشمن ڈکلیئر کر دیا. مطلب یہ بدقسمتی ہے نا.
اپنے آپ کو وہ نظریاتی کہتے ہیں کہ اور ہیں ایسے اپنی سطح پہ وہ ایسے نہیں. ویسے ہم نے افغان طالبان کے ساتھ کیا نیکی کی ہے جو ہم ان سے نیکی کا توقع رکھیں؟ یہ جتنے ہمیں تاریخ کے تانے دے رہے ہیں نا ان کے لیڈرز، جو کبھی کہتے ہیں امریکہ سے سبق سیکھو، کبھی کہتے ہیں سوویت یونین سے سبق سیکھو، ان میں سے تقریباً تمام ان 20 سال کے جس میں امریکہ کو سبق سکھایا جا رہا تھا بقول ان کے، یہ پرامن طریقے سے کہیں کسی ایک کونے میں، شاید پشاور میں، ڈی آئی خان میں، خزدار میں، کراچی میں، مجھے نہیں پتہ، لیکن پاکستان میں آرام سے زندگی جی رہے تھے. جو لڑنے والے لوگ تھے، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں آج، کوئی سفر بھی کر رہے ہیں بین الاقوامی، ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں، تمام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سارے کے سارے آرام سے ادھر رہ رہے تھے، ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اور پاکستان نے بار بار یہ تنبیہ کی کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ امریکن اور نیٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑائی ان کے ساتھ. لیکن پاکستان تو نیٹو کا اتحادی تھا، پاکستان نے امریکہ کو ان کے خلاف اڈے دیے تھے، رستہ دیا تھا. تو پھر جب پاکستان یہ کر رہا تھا تو یہ ایک لحاظ سے دوغلاپن نہیں تھا؟ بالکل دوغلاپن نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب امریکہ کے ساتھ، یہ تو ہم تو اعلان نیٹو کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، یہ تو نیٹو کے دشمن تھے، امریکنز کے دشمن تھے. سینٹ کی ان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے ہلری کلنٹن صاحبہ موجود تھی اس کمیٹی میں، جو سینٹ کام کے ان کے اس وقت کے سربراہ تھے، جن کیانی کے بڑے قریب تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، وہ امریکن فوج کے سربراہ تھے. وہ ٹیسٹیفائی کر رہے تھے، تو اس میں ان کو گرل کیا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ طالبان جو لاجسٹک کے پیسے ہیں یہ آپ کس کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ آپ دیکھیں وہ ایک لوکل ارینجمنٹ. ان کو کون ہے لوکل ارینجمنٹ؟ آگے لے جاتے گئے اس گرل میں. انہوں نے کہا جی یہ گروہ ہیں وہاں، ان کو نام بتاؤ ان گروہ کا. پتہ لگا کہ وہ طالبان ہیں جو کہ لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں نیٹو کی فورسز کو، اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹو دا ٹیون آف $1 to $2 billion a year. تو یہ دوغلاپن نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، یہ حکمت عملیاں ہوتی ہیں. بار بار ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے منافقت کا، برے چہرے کا. آؤٹ کم کیا ہوا؟ آؤٹ کم میں ان کے ہاتھ حکومت آ گئی. جب یہ برطانیہ، امریکہ، فرانس، یہ 6 مہینے میں نیٹو کی کمانڈ چینج ہوتی تھی. جب جس کی کمانڈ فرانس کی اٹلی کے پاس یا کسی اور ملک کے پاس، برطانیہ کے پاس جاتی تھی، یہ لوکل وہاں پر ہلمند میں، لوگر میں ان کو پیسے دیتے تھے نہ لڑنے کے لیے، اور ایک دوسرے کے پابند ہوتے تھے. اس پہ نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں انکوائریاں ہوئی ہیں